وہ خیر سے محروم ہے. جو درود نہیں پڑھنے والے ہیں نا، جھگڑا کرنے والے، وہ خیر سے ہی محروم ہیں. خیر والے درود والے ہوتے ہیں. میں دوبارہ واپس آتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ یاد رکھتے ہیں نبی کو اللہ نے رحمت للعالمین. وہ پورا مجمع طرف کرسی والے کرسیوں کا حق ادا کر رہے ہیں، مہربانی کر کے آپ جواب دیں گے تو بڑا اچھا لگے گا. اللہ نے آپ کو عزت والی کرسی دی ہے، چلو اللہ ان کو بھی دے دے. محبت سے بولیں گے اللہ نے نبی کو رحمت للعالمین. جب حضور عالمین کے لیے رحمت ہے تو ہم اللہ سے مانگ رہے ان کو دے دو. یہ کیا بات ہو گئی؟ اور خود اللہ بھی یسلون رحمتیں دے ہی رہا ہے، فرشتوں کو بھی ڈیوٹی میں لگایا. تو اب ہمیں کہہ رہا سلو، تم بھی رحمت مانگو. علماء بیٹھیں گے میری بات کی تائید کریں گے. درود کا مطلب ہے ہم اللہ سے نبی کے لیے رحمت مانگ رہے ہیں، یہ ہے درود کا مطلب. اگر ہم کہیں گے حضور پر درود، اس کا مطلب حضور پر اللہ کی رحمت. لیکن میں سوچ میں پڑ گیا میرے اللہ حضور رحمت اللہ علیہ ہے، تو بھی رحمتیں بھیج رہا ہے، فرشتے بھی کام میں ہے، تو ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کہتا ہے نبی کو تمہارے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بڑی پیاری مثال دے دوں گا. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی سائل فقیر، کوئی مانگنے والا کسی امیر کے دروازے پہ جاتا ہے خیرات مانگنے کے لیے، جو بڑا مہذب ہوگا، فقیر سمجھدار ہوگا، وہ یہ نہیں کہتا مجھے کچھ دے دے. وہ جب گیٹ کھولتا کہتا اللہ تیرے بچوں کا بھلا کرے، اللہ تیرے بیٹوں کا بھلا کرے، اللہ ان بیٹوں کو اللہ بھلا کرے. وہ مانگتا نہیں، سنیے بڑی پیاری بات دے رہا ہوں، وہ خیرات نہیں مانگتا ہے، وہ مالک کے بچوں کو دعائیں دیتا ہے. وہ مالک کے بچوں کو دعائیں دیتا ہے اور مالک کا دل کھل جاتا ہے، کہتا کیا پتا اس فقیر کی دعا قبول ہو جائے، میرے بچوں کا بیڑا پار ہو جائے. لیکن یہاں سوال ہے، اللہ کہتا ہے او مانگنے والوں اس سائل سے ذرا سیکھ لو، اس فقیر سے ذرا سیکھ لو، جو خیرات ہی تو مانگ رہا ہے لیکن مالک سے پیسہ نہیں مانگ رہا ہے، مالک کے بچوں کو دعائیں دے رہا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے میرے بچے نہیں ہیں. عقیدہ بھی لے لو، اللہ کہتا میرے بیٹے نہیں ہیں جن کے لیے تم دعائیں مانگو گے، میری بیٹیاں نہیں جن کے لیے تم دعائیں مانگو گے، لیکن میرا ایک حبیب ہے. اللہ کہتا میرے بیٹے نہیں ہیں جن کے لیے تم دعائیں مانگو گے تو میرا بھی رحمت کا دروازہ کھل جائے گا. بیٹیاں نہیں، بیٹے نہیں، ماں نہیں، باپ نہیں. اللہ لم یلد ولم یولد ہے. یہ سنیوں کا میں عقیدہ بھی دے رہا ہوں، ان لوگوں کے اس دماغ سے زنگ ہٹا رہا ہوں جن کے دماغوں میں کسی انجیکشن کی وجہ سے زنگ لگ گیا ہے اور کہتے ہیں سنی اللہ نہیں مانتے ہیں. ارے بد نصیبو سنو سنو، یہ ہے عقیدہ ہمارا. اللہ وہ ہے لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا. اگر کشمیری لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر امیر کبیر کا دیا ہوا تحفہ اوراد فتحیہ بننے والے، اوراد فتحیہ بننے والے آ جاؤ، ان اوراد بننے والوں میں بیٹھو، عقیدے توحید سمجھ میں آ جائے گا. الہن واحدن احدن صمدن فردن وطرن حین قیومن دائمن ابدا. عقیدے توحید کے بارے میں ایک اور جملہ لے لو، اول قدیم. علماء بیٹھے ہیں، اول قدیم بلا ابتدا، وآخر قریب بلا انتہا.
ہم حنفی ہیں. یہ پیچھے والے بھی سن لیں. یہ لوگ آپ کو حنفیت اور سنیت سے دور کرنا چاہتے ہیں. یہ بریلوی ہے. میں نے کہا بریلویت کا دودھ تمہارے اوپر سوار ہو گیا ہے. لوگوں کو سنیت سے بھگانا چاہتا ہے, اسی لیے بریلویت کہنے سے لوگوں کو یہ دماغ میں ڈالتا ہے. یہ بریلویت کوئی اور چیز ہے. میں نے کہا بریلویت ہی حنفیت ہے. میں نے کہا بریلویت ہی سنیت ہے. اسی لیے یہ بریلوی بول کے تمہیں کچھ اور بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سنیت سے دور ہو جائے, یہ عشق رسول سے دور ہو جائے, یہ تعظیم رسول سے دور ہو جائے. یہ جانتے ہیں احمد رضا کے دامن سے جڑیں گے نا, کبھی غدار نبی نہیں. یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں جب یہ احمد رضا کے دامن سے لپٹ جائیں گے ان کے دل عشق رسول کے مدینے بن جائیں گے. جانتے ہیں یہ لوگ, جانتے ہیں اگر یہ احمد رضا والے بن گئے تو یہ کبھی حضور کی بے ادبی نہیں کریں گے, یہ نبی کے علم میں نقص نہیں نکالیں گے, یہ حضور کو نوری بشر ماننے والے ہوں گے, یہ رسول کو لامثال ماننے والے ہوں گے, یہ رسول کو مالک و مختار ماننے والے ہوں گے, یہ رسول کو سب سے زیادہ اعلیٰ محبوب پروردگار ماننے والے بن جائیں گے. ہم حنفی ہیں. ہم کیا ہے؟ حنفی ہے. اور حنفی کا امام ابو حنیفہ ہے. ہمارے اعلیٰ حضرت خود کو حنفی قادری لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ حنفی. اس کا مطلب وہ بھی اپنے آپ کو امام اعظم کا مقلد سمجھتے تھے, اور قادری ان کا مشرب تھا. اور مجھے فخر سے کہنے دو, غیر بھی یہ لکھنے کے لیے مجبور ہو گئے. جامع کوثر تاریخ کی کتاب ہے, یہ دیوبندی عالم لکھنے والا ہے. اس کو آپ مخالفت مت سمجھیے گا, یہ حقیقت میں عرض کر رہا ہوں. وہ لکھتا ہے جامع کوثر میں ہندوستان کے علماء کی تاریخ لکھتا ہے. پہنچتے پہنچتے اعلیٰ حضرت کی تاریخ پہ پہنچتے, اور یہ جملہ میرا نہیں, اسی کتاب سے میں نقل کر رہا ہوں. اگر نہیں نکلا تو دوبارہ کبھی ممبر پر نہیں چڑھوں گا. محمد اکرام ہے اس کا مؤلف کا نام دیوبندی ہے, لیکن محمد اکرام اس کا نام ہے. جامع کوثر لکھتے آ گیا, پہنچ گیا احمد رضا پر, امام احمد رضا پر پہنچ گیا. اور آپ لوگوں کے ذہنوں کو میں صاف کرنا چاہتا ہوں, آپ کو لوگ ڈرا رہے ہیں بریلوی کچھ اور ہے. میں نے کہا میں نہیں, یہ آپ کے مورخ کی بات بتا رہا ہوں, اور وہ گواہی کیا دے رہا ہے سنو لے لو, یاد رکھو پلے پر جائے گی انشاءاللہ الرحمن. وہ لکھتے ہیں امام احمد رضا وہ شخص ہے جس نے قدیم حنفیت کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑا تھا. ایک اور بات بیچ میں آ گئی, حضرت نے مسلک کا نعرہ لگایا. بہت سارے لوگوں کا دماغ اس طرح سے بھی خراب کر دیتے ہیں, یہ مسلک نیا مسلک ہے. لیکن میں نے فخر سے کہہ دیا, آپ نے کبھی بھی سنی سٹیج سے مذہب اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں سنا ہوگا. علماء بیٹھے ہیں, کبھی مذہب اعلیٰ حضرت, مذہب ہمارا حنفی ہے, مذہب حنفی ہے, کبھی بھی آپ نے مسلک کو سنا ہوگا لیکن مذہب اعلیٰ حضرت نہیں سنا, کیونکہ مذہب ہمارا حنفی ہے. آپ کہیں گے یہ مسلک بیچ میں کیوں لائے ہو؟ مسلک کے معنی راستہ. جب حنفیت کے نام پر بہت سارے راستے بن گئے, نام حنفیت کا لگا لیا, ٹائٹل حنفیت کا لگایا, یہ سیدھا سادہ بیچارہ پریشان ہو جایا, کہتا ہے حنفیت کا راستہ تو ایک ہی ہے, یہ
سارے راستے ادھر بھی حنفی ادھر بھی حنفی ادھر بھی حنفی. میں نے کہا ہماری پہچان یہ ہے ہمارے سنی مسلمان جموں کشمیر کی میں بات کروں گا ہم درود حضوری پڑھتے ہیں. پیچھے سے جواب نہیں آیا. ہم درود حضوری پڑھتے ہیں. ہماری پہچان ہے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں. دل سے آواز آئے بس چند بندوں کے لیے میں حاضر ہوں. آپ جتنا جوش و جذبہ رکھیں گے اتنا میں آگے بڑھتا جاؤں گا. ہمارا عقیدہ ہم نعرہ رسالت لگاتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہم یہاں بیٹھے ہیں مصطفیٰ کریم قبر میں بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہیں. جس کا عقیدہ ہے دل سے کہنا پڑے گا سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ سنیوں کا سنی حنفی اور آگے بریلوی حنفی. ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی انسان ہے لیکن تم جیسا کہہ رہے ہو ویسا نہیں ہے. آپ کہیں گے اعلیٰ حضرت کا مسلک کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا مسلک یہ ہے یہ لوگ کہتے ہیں نبی انسان ہے اور آگے بڑی خباثت بتاتے ہیں حضور کی بھی 5 انگلیاں ہیں ہماری بھی 5 ہیں. اب فرق کیا ہے؟ تو میں نے کہا سنو مسلک اعلیٰ حضرت کیوں ہے. آپ نے صرف 5 انگلیاں گن کر کے نبی کو اپنا جیسا ثابت کر لیا. حضرت بریلوی نے آنکھوں سے پردہ ہٹوایا. صحابہ کی طرح نبی کو مانو منافقوں کی طرح نبی کو مت مانو. میں نے کہا احمد رضا صحابہ کا کیا عقیدہ تھا تو ادھر سے جواب ملا آپ انگلیاں گنتے ہیں انگلیوں کے کمالات نہیں دیکھ رہے. یہ ہے فرق. مسلک کا ٹائٹل اس لیے لگایا ہم نے کہا لوگ کہتے کہ ہم بھی نبی کو مانتے ہیں لیکن ہم نے کہا تم جو مانتے ہو یہ منافق بھی مانتے تھے. اب مسلک کے اعلیٰ حضرت میں رہ کے ہم کیا مانتے ہیں؟ 1400 سالہ تاریخ کا جو سنیت کا عقیدہ تھا وہی ہمیں احمد رضا نے سمجھایا. حدیث بریلوی نے کہا دیا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. آئیے ہم بتانا چاہتے ہیں لوگوں مسلک اعلیٰ کی ضرورت کیوں ہے. لوگ اپنے کو حنفی بھی کہتے ہیں درود حضوری کو شرک بھی کہتے ہیں. لوگ اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں اور یا رسول اللہ پکارنے کو شرک بھی کہتے ہیں. لوگ اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو حنفی کے باوجود بھی نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہیں. لوگ اپنے آپ کو حنفی بھی بولتے ہیں لیکن نبی کو معاذ اللہ حضور کے علم غیب اور اختیار کا انکار کرتے ہیں. کہیں آپ یہ مت سمجھنا یہ اختیار بریلی سے آ گئے ہیں. فرق اتنا ہے جو رب نے نبی کو دیا احمد رضا نے وہی بتایا. انہوں
تو نے اسی کو چھپایا. نہیں سمجھے شاید آپ, نہیں سمجھے. جو حضور کو رب نے دیا ہمارا نہیں ہے. اس غلط فہمی میں مت پڑنا کہ بریلوی لوگ نبی کو بتا رہے. ہم نے کہا اللہ نے دیا, اللہ نے دیا. فرق اتنا ہے بریلویت میں اس کی وضاحت ہے, صفائی ہے. ہم صاف پیور پیش کرتے ہیں نبی ایسا ہے, نبی ایسا ہے. ہم کہتے ہیں نبی کو مالک رب نے بنایا, نبی کو مختار رب نے بنایا. ارے پریشانی کس چیز کی ہے, الرجی کیوں ہو رہی ہے, کلیجے پھٹے کیوں ہے تمہارے؟ اپنے نبی کی عظمتیں سننے کی وجہ سے میں سمجھ گیا منافق اور مومن میں یہی فرق ہوتا ہے. جب عظمت رسول بیان ہو مومن کا دل پھٹ جاتا ہے, مومن کا دل خوش ہو جاتا ہے, مومن کا دل بھاگ بھاگ ہو جاتا ہے. لیکن جب عظمت رسول, کمالات رسول, جمال رسول بیان ہوتا ہے منافق کا دل چیر ہو جاتا ہے, پھٹ جاتا ہے, ناگواری ہو جاتی ہے. لیکن مومن حضور کی عظمتیں سن کے بھاگ پڑتا, یہی محبت کی پہچان ہے. اب سنیے عقیدہ, اللہ نے محبوب کو, یہ سنیے عقیدہ بریلی کا, اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا. اگر آپ واقعی حضور کی عظمتیں سن کر خوش ہو رہے تو آپ کو سبحان اللہ بولنا پڑے گا. یہ سبحان اللہ آپ کے دل کی خوشی کا اظہار ہے, اور حضور سے محبت کا رشتہ جو آپ کا ہے وہ بتا رہا ہے آپ کا دل. جب آپ حضور کی عظمتیں سن کے ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہہ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے دل حضور کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں. اور یہ اقرار کروانا قبلہ فرید صاحب معاف کرنا, یہ ہمارا طریقہ نہیں, یہ خود رب کا طریقہ ہے. علماء بیٹھتے ہیں, سورہ آل عمران پڑھیے گا نا, وہاں جب حضور کی عظمت رب بیان کر رہا تھا عالم ارواح میں تو رب نبیوں سے کہہ رہا اقررتم. یہ اقرار کروانا ہمارا طریقہ نہیں ہے, یہ خود رب کا طریقہ ہے. جب نبی کی عظمت رب بیان کر رہا تھا عالم ارواح میں, سورہ آل عمران پڑھیں گے تو وہی سے پتہ چلے گا. اللہ خود نبیوں سے کہہ رہا اقررتم, کیا تم نے اقرار کر لیا؟ تو یہ اقرار کرنا پہلے رب کی سنت ہے, کرنا نبیوں کی سنت ہے, اور ہمیں ثواب بھی مل رہا ہے. اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا, پورا مجمع بولے رب نے بنایا, رب نے بنایا. ابھی جب آپ اس صحن میں آگے ہوں گے, یہ مسجد دیکھ کر کے, مینارے دیکھ کر کے آپ کا دل خوش ہو گیا. ہم بھی جب آگے, میں نے عبدالغنی صاحب سے, فرید صاحب سے میں نے کہا جناب کیا شاندار مسجد بنی ہے. میں نے ایسا میں نے کہا نہیں, اب یہ میں مثال دے رہا ہوں. کہیں فرید صاحب یہ نہ بولے مجھ سے بات ہی نہیں ہوگی تو حضرت ادھر ممبر میں بیٹھ کے یہ کیوں بول رہے ہیں. یہ میں مثال دے رہا ہوں. آیا میں نے فرید صاحب سے, عبدالغنی صاحب سے, اور اپنے عوام سے کہا واہ کیا شاندار مسجد بنی ہے, اندر باہر. ہم ابھی باتیں کر رہے تھے تو بغل میں کوئی بندہ بڑا خوش ہو رہا, ہنس رہا. میں نے کہا او بندے تو کیوں ہنس رہا؟ کہہ رہا کچھ نہیں. میں نے کہا نہیں پھر بھی بتاؤ. کہتا جناب آپ مسجد کی تعریفیں کر رہے ہیں تو میں خوش ہو گیا. میں نے کہا تو آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے, ہم تو مسجد کی بات کر رہے ہیں. کہہ رہا یہ میں نے بنائی ہے. کہہ رہا میں اس کا مستری ہوں. واہ رے واہ. کہتا میں ہی مستری ہوں اس کا, کہ یہ میں نے بنائی ہے. میں نے کہا جناب پھر بھی کیا ہوا, میں نے تیرا تو نام نہیں لیا, میں نے تیرا تو نام نہیں لیا. کہتا تم نام لو میرا یا نہ لو, تعریفیں تو میری ہی ہو رہی ہے, تعریفیں تو میری ہو رہی ہے. ہم نے کہہ دیا جب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے, اب جب ہم نبی کی عظمتیں بیان کریں گے بتاؤ خوش کون ہوگا؟ ارے کیا بات ہے, دل
اتنی زور سے بولنا پڑے گا اگل بغل میں کوئی سننے والا ہوگا نا اس کے دل و دماغ سے وہ زنگ اٹھ جائے. یہ مشرک نہیں ہے, یہ سنی ہے, توحیدی ہے, اللہ کو ماننے والے ہیں. بتاؤ جب نبی کے کمالات کی بات ہوگی خوش کون ہوگا؟ نبی کے اختیار کی بات ہوگی خوشی کس کو میں ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اب آپ سیدھے سادھے اس کو کیسے سمجھو گے؟ کیا سمجھو گے آپ؟ معاف کرنا. اسی لیے علماء نے کہا عوام کو نہیں چاہے کسی اور کی تقریر سنے. بغیر نالج آپ کسی کی بات سنو گے نا تو بگڑ جاؤ گے. علماء حق رکھتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہاں اس نے گڑبڑی مچائی, اس کو انڈر لائن کرتے ہیں. آپ خود انڈر لائن ہو جائیں گے. انڈر لائن تو علماء کرتے ہیں, پکڑتے ہیں یہاں پہ غلطی ہوئی ہے. امام احمد رضا سے یہی غلطی ہوئی نا. انہوں نے دیوبندیوں سے کہا جناب بڑی غلطی ہو گئی. کسی ذاتیات کی بنیاد پر نہیں. اس نے کہا او گرو تمہارا راستہ جہنم کا ہو گیا, میں تمہیں جہنم کے راستے سے بچانا چاہتا ہوں. تم نے نبی کی بڑی گستاخی کی ہے, تم واپس آ جاؤ, توبہ کرو. بس یہ مقصد ہے میرا. لیکن وہ کرتے رہے اور معاف کرنا اکڑنا ابلیس کا کام ہے. اگر وہ بھی اکڑنا اس نے نہ کی ہوتی, وہ بھی آدم کی طرح